بابا غائب ہوا ہے اس کی غائب بابا 1000 سے سال وہ جو آئے گا پھر بعد میں نا اپنی بہن کی چت مرواتا ہوا آئے گا اس کی بیٹی. مزہ آیا 12ویں کا چوتھا پڑوا کے 12ویں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانان پاکستان کے علم میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے احسن باکسر، اس نے کچھ ہی دن پہلے امام مہدی علیہ السلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام ہیں، ان کی بدترین طریقے سے توہین کی. اب سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ اس توہین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ شخص کہ جو علمی اور عقلی اعتبار سے اور گالیوں کے اعتبار سے اس کے خاندان اور اس کے بیک گراؤنڈ کا خود بخود علم ہو ہی جاتا ہے، تو یہ واضح رہے کہ اس شخص نے اپنا چینل بنایا اور اس چینل کا ہدف اور دار و مدار انجینئر محمد علی مرزا کی مخالفت ہے. اب کیونکہ مختلف مذاہب اہل سنت کے علماء انجینئر محمد علی مرزا سے ایک خاص وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ وجہ ہے فضائل اہل بیت کو جب وہ بعض دفعہ بیان کرتے ہیں اور دشمنان اہل بیت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں، وہ افراد کے جن کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو ان کی حقیقت کو جب وہ واضح کر دیتے ہیں. اور ان گالیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ خود اس شخص نے ذکر کیا، کوئی شخص ہے کہ جس کو یہ رافضی کہہ رہا ہے، گو کہ اگر کوئی رافضی ہوتا اور شیعہ ہوتا تو وہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ نہ ہوتا، اور اگر کوئی اس کے ساتھ ہو ہی گیا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کے عقیدے پر آ گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے. بس اس شخص نے اگر یہ کہا کہ خلیفہ اول جناب ابو بکر تو کوئی شے ہی نہیں ہے مولا امیر المؤمنین کے سامنے، کہ مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو شے ہی کوئی نہیں، اور میرے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں. تو اس جملے کو سننے کے بعد اس شخص نے کہ جس کی علمیت کا اور خاندان کا اندازہ اس کی گالیوں سے لگایا جا سکتا ہے، اب اس نے امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دیں. یعنی احسن باکسر سے یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص انجینئر کا طرفدار ہے تو اس کو آپ شیعوں کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. یہ جو اس نے کہا کہ جناب ابو بکر تو مولا علی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل صحیح کہا، اور یہ آپ کے بڑے بڑے علماء کا عقیدہ ہے. اچھا، کمال یہ ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی جناب ابو بکر کی یہ توہین ہو گئی. یہ توہین نہیں ہوئی کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس قسم کے افراد کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ میڈیا کی توجہ پاکستان کے سیاسی حالات سے نکال کر دوسری جانب لے جائیں. اس شخص کا خاص رابطہ ہے سعد رضوی سے، اس کی جماعت سے، اور یہ وہی جماعت ہے کہ جب پاکستان کے حالات خراب کرنے تھے تو فرانس کا موضوع اٹھایا، لیکن جب خود ان کا من پسند وزیر اعظم فرانس کے صدر سے جا کے مل آیا اور صدقہ اور خیرات مانگ کر آیا تو ان لوگوں نے کوئی ایشو نہیں اٹھایا، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو مس یوز کرتے ہیں. کوئی بھی اس شخص کا جواب اس کے لب و لہجے میں نہ دے، اور دشمنان اہل بیت کے چہرے سے اگر نقاب کو ہٹانا ہے تو وہ بھی شائستہ زبان میں علمیت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان کے چہروں کو واضح کیا جائے. اس شخص کی ہم توجہ دلائیں کہ کیا عقیدہ تھا آپ کے امام احمد ابن حنبل کا، اور جو گفتگو کی انجینئر محمد علی مرزا کے ایک فرد نے آپ سے کہ جس میں کہا کہ ابو بکر تو کوئی شے ہی نہیں ہے اہل بیت کے سامنے یا مولا علی کے سامنے، تو یہی عقیدہ تھا امام احمد ابن حنبل کا. مناقب امام احمد ابن حنبل لابن جوزی صفحہ نمبر ہے 161، اور یہاں پر ایک طویل واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ جناب احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے والد سے، یا ابا ما تقول فی التفضیل، کہ اصحاب کے درمیان آپ کس کی فضیلت کے قائل ہیں؟ کہا کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں فقلت فعلی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کا ذکر کہاں گیا؟ قال، یعنی احمد ابن حنبل نے کہا یا بنیا علی ابن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احدا،
کہ علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں اور ان سے کسی کا بھی کوئی موازنہ، کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا، یعنی عقیدہ ہے امام احمد ابن حنبل کا۔ یہی والا موضوع امام احمد کے بارے میں جو کتاب لکھی امام ابو زہرا نے، جو جامع الازہر کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی اسی واقعے کی جانب توجہ دلائی کہ وہ مولا امیر المؤمنین کی فضیلت کے قائل تھے، ناصبیوں کے مخالف تھے، اور خصوصاً کیونکہ اس زمانے میں متوکل کا زمانہ تھا اور متوکل ایک ناصبی تھا، یہ فضائل بیان کرتے تھے مولا امیر المؤمنین کے، اور یہ فرماتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ علی کے لیے زینت نہیں ہے، بلکہ خلافت کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام زینت ہے۔ یہاں پر توجہ دلائیں کہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ مولا امیر المؤمنین کو اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کب حکومت میں اور پاور میں آئے۔ نہ، انبیاء علیہ السلام کو بھی حکومت نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری دنیا کی حکومت نہیں ملی بظاہر، گو کہ پوری کائنات پر ان کا تسلط تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ بس ان حکومتوں کے ذریعے سے فضائل نہیں سمجھے جا سکتے کہ جی پہلے خلیفہ جناب ابو بکر ہو گئے، جناب عمر ہو گئے، جناب عثمان ہو گئے، تو بہت سارے انبیاء کو تو حکومت ہی نہیں ملی، تو کیا پھر یہ افضل ہو گئے ان انبیاء سے؟ نہ، فضائل کا اصل دار و مدار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور عمل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ نظر ہے کہ اصحاب میں سے کوئی بھی مولا امیر المؤمنین جیسا نہیں تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، مولا امیر المؤمنین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ فضائل الصحابہ میں، اور یہ بھی امام احمد ابن حنبل کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 1130۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت انا وعلی نورا بین ید اللہ عز وجل قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں کہ جو نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا، اور اس نور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو اس کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک نور کا حصہ میں ہوں اور ایک نور کا حصہ علی ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی صحابی اس مقام پر فائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک نور سے بنے ہوں، لہذا مولا امیر المؤمنین کا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ مستدرک علی الصحیحین جزء الثانی اور حدیث نمبر ہے 2949، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی، ان کے اے علی، لوگ الگ الگ شجروں سے ہیں، میں اور تم ایک شجرے سے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جناب ابو بکر کی تو توہین کی اتنی زیادہ پریشانی ہوئی کہ آپ نے ان کے اہل بیت کی توہین کر دی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے اہل بیت کے نام بھی نہیں رکھتے، ان کے اہل بیت کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ جب بھی اہل بیت کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ کوئی شیعہ ہوگا، جب کسی اہل بیت کے نام پر کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہوگا، اہل بیت کا ذکر کہیں ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی شیعہ کر رہا ہوگا، اہل بیت کے نام پہ کوئی مسجد ہوتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کسی شیعہ کی مسجد ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرے گا وہ ان کے اہل بیت سے محبت کرے گا، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس محبت نہ ہونے کا جلوہ نظر آئے گا اس صورت میں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یعنی احسن باکسر صاحب محبت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جان لیں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں خصوصاً جناب عمر نے کیا توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ میں اگر اتنا دم ہے تو اس اردو ترجمے کو ختم کریں، اس چھاپنے والوں پر جا کر اعتراض کریں، اس ترجمے کو ختم کریں، کیونکہ آپ کی یہ کتابیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنواتی ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اور فرانس میں، لہٰذا جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے دنیا بھر میں وہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ ہی کی کتابوں سے لکھی گئی تھی انڈیا میں کتاب رنگیلا رسول، کوئی ہندوؤں یا یہودیوں یا عیسائیوں کی کتاب سے نہیں لکھی گئی تھی۔ بخاری جلد نمبر 4، اور یہاں پر کیا موضوع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دوات، قلم اور کاغذ مانگا آخر وقت میں، اور جن لوگوں سے مانگا یہ بھی یاد رہے ان لوگوں کو نصیحت لکھ کے دینی تھی، باقیوں سے نہیں مانگا تھا۔ اور جب مانگا تو کیا ہوا؟ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قلم دوات لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ حضرت اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں،
صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ احسن باکسر صاحب، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں؟ رانا، بڑبڑانا اور جو لفظ استعمال کیا تھا جناب عمر نے حجر و ہذیان کے معنی ہوتے ہیں بکواس کے۔ تو آپ کو تو یہاں غیرت آنی چاہیے تھی، یہاں پر شیعہ غیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اور جن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسلام واقعی ہمیں صرف اور صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے بعد قرآن اور اہل بیت سے ملے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جس نے اہل بیت کو گالیاں دی، جس نے اہل بیت سے جنگ کی، یہ سب کے سب اللہ اور رسول کے دشمن تھے۔ تو یہ بات بھی واضح ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ کلام حضرت عمر کا ہے۔ بلا شک یہ 7 جگہ بخاری میں نقل ہوا اور تمام صحاح 6 میں نقل ہوا۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس پر ڈسکشن کریں گے، اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ میں کتنی غیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو یقین تو ہمیں یہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو رسول اللہ اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اور آپ کی زبان بھی جس قسم کی ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول آل رسول سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی زبان ایک حوالہ ہم دیں گے وہ جناب ابو بکر بھی استعمال کرتے۔ یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جناب ابو بکر کا مولا امیر المومنین سے تو کیا مقایسہ ہوگا۔ ایک موضوع آپ یاد رکھیں کہ ایک اعتبار سے آپ احسن باکسر صاحب آپ بہتر ہیں ایک اعتبار سے جناب ابو بکر سے، اعتبار سے کیونکہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ سگے چچا بھتیجے شاید نہ ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی ماں آپ کے باپ کی سگی بھتیجی نہیں ہوگی، یعنی آپ چچا بھتیجی کے جنسی عمل کا نتیجہ شاید نہ ہوں۔ لیکن جناب ابو بکر کے بارے میں تفصیلی ہمارا لیکچر ہے، اپنے تمام علماء کو آپ پیش کیجئے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شجرہ بہتر ہے ان سے یا ان کا شجرہ بہتر ہے آپ سے۔ زوائد آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 9، اور یہاں پر جو شجرہ ہے جناب ابو بکر کے والد کا وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن لوی، اور والدہ کا شجرہ کیا ہے؟ ام الخیر، یہ ان کی کنیت تھی، نام تھا سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب، یعنی ان کے یعنی جناب ابو بکر کے والد تھے عامر، اور عامر کے ایک بیٹے تھے عثمان، یعنی جناب ابو بکر کے والد، اور ان کا ایک بیٹا تھا صخر۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ عامر کا ایک بیٹا ہے عثمان یعنی جناب ابو بکر کے والد، اور ایک بیٹا ہے صخر، اور صخر کی بیٹی ہے سلمہ۔ تو یہ والی بات کہ وہ مولا امیر المومنین سے مقایسہ ہے یا نہیں ہے، اب آپ یہ جواب دیں کہ آپ شجرے میں ان سے بہتر ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ تو فقط گالیاں دے رہے ہیں نا، گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ حقائق بیان کریں، حقائق سنیں، اور اس چیز کو جا کے آپ اپنے علماء کے سامنے ڈسکس کریں اور بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ فتح الباب فی کنا و القاب، اور یہاں پر صفحہ نمبر 107 میں کہ یہ جناب ابو بکر کی سگی چچازاد بہن بھی تھی، یعنی ماں بھی ہیں اور سگی چچازاد بہن بھی ہیں۔ اب آپ ذرا ہوش میں آئیے اور یہ بتائیے کہ شجرے کے اعتبار سے آپ بہتر ہیں یا جناب ابو بکر بہتر ہیں؟ اگر آپ کا تعلق ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت سے تو آپ کی زبان الگ ہوتی۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 98، حدیث نمبر ہے 2732، اور صفحہ نمبر 100 پر ہے کہ جب عروہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھا، یعنی خصوصاً جناب ابو بکر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو شکست ہوئی اور حالات خراب ہو گئے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ بولے، امسس بزر اللات، اب جا لات بت کی شرمگاہ چوس لے۔ تو یہاں پر جو آپ کی گفتگو ہے اور جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہاں پر بار بار جو ہے اپنے عضو تناسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ لن کوئی نہیں یہ وہی لب و لہجہ ہے کہ جو آپ نے جناب ابو بکر سے روحانی طور پر سیکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جب سامنے والے کو نہ بتا سکے کہ میں بھاگوں گا نہیں،
تو کیا کہا؟ ابے جا بت لات کی شرمگاہ چوس لے۔ ہم اشرف باکسر صاحب کی توجہ دلائیں کہ رسول سے محبت کریں آپ، اور یہ دیکھیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک نادان فرد ہیں، آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ جس دن آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا تو شاید وہ الفاظ جو آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام کے لیے استعمال کیے، وہ الفاظ آپ دشمنان رسول آل رسول کے ساتھ بیان کریں گے۔ البتہ ہم آپ کو یہ نصیحت کریں گے اس وقت بھی علمی بات کریں، گالی گلوچ کا سہارا نہ لیں۔ اسماعیل تورو نے اصحاب کی توہین کی۔ مفتی عبدالعزیز نے جب ایک لاہور میں ہم جنسی کا واقعہ ہوا تو اسماعیل تورو نے کہا کہ اس قسم کے کام اصحاب بھی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ اور اس پر شور ہوا، وہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن بعد میں وہ رہا ہو گئے۔ جو ناموں سے صحابہ بل بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ کے افراد نے اصحاب کو ہم جنس باز کہہ دیا، اب یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے تھے، کون کون تھے اور ان کی کیا کیا مراد ہے، اس لیے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ کون کون تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور یہاں پر پاکستان کی اگلا سوال ہوگا کہ اگر آپ نے گرفتار کیا تو چھوڑا کس بنیاد پہ؟ کہ معنی یہ ہوئے کہ اگر اصحاب کو کوئی کہے کہ وہ ہم جنس بازی کرتے تھے ان میں سے کچھ، تو اس کے معنی اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسماعیل تورو کو سزا نہیں دی۔ اسی طرح سے آج یہ شخص کہ جس کا نام ہے احسن باکسر، یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ علماء اہل سنت خصوصاً دیوبند کے نہیں بولیں گے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں۔ یقین ہے کہ ایک دن یہی احسن باکسر کہ جس وقت انہیں علم ہوگا کہ جس خالد بن ولید کو آپ مانتے ہیں اس نے ایک صحابی جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا، ان اصحاب کے سروں کو کاٹا، ان پر کھانے پکائے، اور ایک صحابیہ جناب حضرت لیلہ بنت ام تمیم، لیلہ کہ جن کی کنیت تھی ام تمیم، کہ جو جناب مالک ابن نویرہ کی زوجہ تھی، شوہر کو جس رات قتل کیا، ان کے سروں پر دیگچیاں رکھ کے کھانے پکائے گئے اور ان کی بیوی کی عزت کو لوٹا گیا۔ ہم ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کا شجرہ پاک ہوگا تو ایک دن آپ توبہ کر کے اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔